جناب نوید ملک صاحب بہت خوبصورت اظہار خیال فرما رہے تھے، جس میں انہوں نے ماجد کی شاعری کے حوالے سے مختلف جہتوں کے حوالے سے بات کی۔ صاحب صدارت، آپ کی اجازت سے میں نے بھی اظہار خیال میں نام ہے تو کچھ انتظامی امور کی وجہ سے میں ذرا تاخیر سے پڑھ رہا ہوں، پہلے مہمانوں کو بلایا۔ عشق وارد ہوا اور ماجد جہانگیر۔ ماجد جہانگیر مرزا تصنع اور دکھاوے سے پاک ایک سادہ، صاف گو اور خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں۔ عشق وارد ہوا ان کا تیسرا مجموعہ کلام ہے۔ اس سے پہلے 2014 میں ان کی شاعری کا مجموعہ محبت، درد، تنہائی اور 2019 میں وجد کے نام سے شائع ہو کر پذیرائی حاصل کر چکے ہیں۔ ماجد جہانگیر مرزا زرخیز ذہن کے مالک اور تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، اسی لیے انہوں نے غزل تک خود کو محدود نہیں رکھا۔ غزل، نظم اور گیت اور کبھی کبھی نثر میں بھی وہ اپنے قلم کے جوہر دکھاتے رہتے ہیں۔ گیت کی شکل میں ان کا نیا اور تازہ تخلیقی عمل ہمارے سامنے موجود ہے عشق وارد ہوا کی شکل میں، اور نوجوان ہونے کے باوجود ان کی شخصیت اور شاعری میں موسیقیت کے پہلو میرے سامنے عیاں ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں 6 مشہور اشعار کا انتخاب، 70 نئے لکھے گئے گیت اور 30 کے قریب نظمیں شامل کی ہیں۔ عشق وارد ہوا میں ماجد جہانگیر نے اپنی مخصوص شعری زبان، علامتی اسلوب اور منفرد لہجے کے ساتھ مل کر ایک پراسرار شاعرانہ ماحول پیش کیا ہے۔ انہوں نے منفرد لہجے میں گیتوں، ملی نغموں اور صوفیانہ کلام کو بھی اس میں شامل کیا ہے، جو ان کے انفرادی افکار، استعارے کے نظام، اسلوب و بیان اور جمالیاتی انداز اور مزاحمت کے رنگ کو وضع کر رہے ہیں اور ان کی شاعرانہ کائنات کو قاری کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے گیتوں، نظموں اور صوفیانہ کلام کے درمیان ایک نازک پل بنایا ہے۔ گھٹتا نہیں سوزے دروں، کیوں گم ہوا دل کا سکون، بارے علم اٹھتا نہیں تیرے سوا کس سے کہوں، بندہ تیرا ہے منتظر اب بخش دے اس کی خطا، نظر کرم ہو اس طرف خود سے نہ جو تو کر جدا، سب فدا کر دیا حق ادا کر دیا، حق و باطل کو کیسے جدا کر دیا، ہے حقیقت یہی کربلا عشق ہے، اپنی مستی میں خود مبتلا عشق ہے، جا بجا عشق ہے، باخدا عشق ہے۔ اور ماجد گیتوں کی روانی اور اس کی موسیقی ماجد کے گیتوں کی روانی اور اس کی موسیقی محسوس کی جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے قاری کسی مخملی جگہ پر پھسلتا ہی چلا جاتا ہے، کہیں کسی جگہ پر رکاوٹ یا بہاؤ میں کوئی مزاحمت ہمیں محسوس نہیں ہوتی اور جذبات ہمیں اپنے دل سے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گیتوں میں نہ صرف ہمارے مشرقی جذبات کو استعمال کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بسنے والے ہر مخلوق اور ہر مظہر کو بھی اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ انہوں نے حفیظ جلندری کی روایت کو اپنا مطمع نظر بناتے ہوئے گیت کو نسوانیت سے نکال کر ایک عام انسان کے جذبات کا پیروکار بنایا ہے۔ شور برپا کر رہی ہیں ہر طرف خاموشیاں، اب بیاں سے ماوراں ہیں عشق کی سرگوشیاں، چیختا ہے اب بدن بھی اڑ رہی ہیں دھجیاں، عشق کی میراث میں ہیں دوریاں اور سسکیاں، سسکیاں ہیں ہچکیاں ہیں دوریاں ہیں تلخیاں۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بھی محبت کے قائل ہیں اور دوسرے کو بھی اس طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی اس عمل میں شریک ہو کر کائنات کے اس بنیادی نظام کا حصہ بن سکے جس کے توازن کے لیے محبت اولین شرط ہے۔ ان کے ہاں محبت کا جذبہ کائنات کا ایک زندہ مظہر ہے اور اسی پر اس دنیا کا دار و مدار ہے۔ ان کے گیتوں پر اگر نظر ڈالیں تو ان میں یہ بات ہمیں پوری طرح سے نظر آتی ہے اور ایک سچے اور کھرے شاعر کی کسک
اور پکار صاف سنائی دیتی ہے۔ یہ محبت کا وہی جذبہ ہے جو ہجر کے بغیر ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ وہی جذبہ ہے جو محبوب سے پھر آگے بڑھ کر کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے اور پوری کائنات ان کا مخاطب بن جاتی ہے۔ ماجد نے، بہت شکریہ سر، ماجد نے اپنے گیتوں ہجر وچھوڑے اور فراق کو وہ زبان عطا کی ہے جس سے دوری کا احساس مجسم ہو کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ان کے گیتوں کی زبان کو دیکھیں تو اس میں ایک خاص رچاؤ ہے اور وہ ہمیں جانی پہچانی زبان لگتی ہے۔ انہوں نے شخصی جذبات و احساسات کا بے تکلف اور والہانہ اظہار کیا ہے۔ نگہبانی تیرے دل کی کروں گا میں، یقین کر لے، نگہبانی تیرے دل کی کروں گا میں، یقین کر لے، گزارش ہے فقط اتنی مجھے دل کا مکین کر لے، گزارش سن میرے دل کی سفارش سن۔ شعر کی آبرو تو سراپا غزل، اس جہاں میں نہیں تیرا نعم البدل، لب سے عارض تلک سلسلہ مل گیا، زندگی کا مجھے حوصلہ مل گیا۔ اگر ہم گیت کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو اردو میں گیت لکھنے کی روایت چند ہلکے پھلکے میٹھے اور رنگین جذبات کی مرہون منت رہی ہے، جبکہ ماجد نے زندگی اور اس کے تجربات کو پیش کیا ہے اور انہیں ہلکے پھلکے انداز میں پیش کر کے خود کو اردو گیتوں کا سنجیدہ تخلیق کار ثابت کیا ہے۔ بلا شبہ انہوں نے اردو زبان میں گیتوں کو ایک نئے ذائقے سے آشنا کیا ہے۔ جہاں گیتوں میں جدائی کی تڑپ اور وصال کی آرزو مندی نمایاں طور پر نظر آتی ہے، وہیں وہ معاشرتی موضوعات کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ حرص و ہوس اور نفس کی غلامی کی اس دنیا میں ماجد یوں آواز اٹھاتے ہیں: دل بھٹکتا رہا، سر پٹکتا رہا، حرص کے نام پر کیوں دھڑکتا رہا، مانتا ہوں خطا، عرش سے دے صدا، کاش بجائے تجھے میری کوئی، کاش بھائے تجھے میری کوئی ادا، اپنے بندوں کی سن، درد مندوں کی سن۔ ان کے گیتوں میں جذباتی اور روحانی زندگی کی عمیق تر اور پیچیدہ تر تجربات در آئے ہیں۔ انہوں نے اس صنف کو اردو کی سنجیدہ تخلیقی صنف بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے، کیونکہ اس میں دعا اور نصیحت کے ساتھ ساتھ اپنی کمی کجی کے اعتراف کے پہلو بھی موجود ہیں۔ ماجد نے اپنی تہذیبی ورثے کو اپنے گیتوں میں سمویا ہے، جس میں محبت اور نغمگی کی آمیزش شامل ہے۔ چونکہ گیت کا موسیقی سے گہرا ربط ہے، اسی لیے ترنم اور لے اور جھنکار اور تھاپ وغیرہ ماجد کے گانوں میں محسوس ہوتے ہیں۔ ان کے گیت پڑھنے سے زیادہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا ہر ایک عمل تیرے زیر اثر، میں ہوں ناداں بشر، ساتھ ہے خیر و شر، بخش دے یا خدایا میری ہر ایک خطا، اور مت آزما۔ وہ اپنے کلام میں امید اور حوصلے کی فضا قائم کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا کہ سب بھروسہ رکھو اپنا روشن ہے کل، رب ہے تاریکیوں کا نکالے گا حل، سختیاں تلخیاں سب بھلا کر چلو، سر اٹھا کر چلو، سر اٹھا کر چلو۔ اپنے وطن سے عقیدت اور محبت سے لبریز ماجد کے ملی نغمے زندہ قوموں کی روح کو بیدار کرنے کا سامان کرتے ہیں۔ ان کے نغموں میں عزم و حوصلے کی ولولہ انگیز فضا ہے۔ انہوں نے ایک درد دل رکھنے والے سچے پاکستانی ہونے کا بھی ثبوت دیا ہے اور ملی جذبوں کو اپنی شاعری کی شکل میں پیش کیا ہے۔ عشق وارد ہوا سے کچھ ملی کلام دیکھیے: ایک پیغام لے کر چلا کارواں، تن کا ملا کر بنا آشیاں، کیسے بھولے گی تاریخ قربانیاں، خون سے تر ماں بہن کی داستاں، ہم جئیں گے صدا اس وطن کے لیے، جان و دل ہے فدا اس وطن کے لیے۔ اب لٹیرے سیاست سے گھبرائیں گے، آگہی کے الاؤ میں جل جائیں گے، ظلم سہنا نہیں آ رہی ہے صدا، تیرگی کی جگہ اب تو ہوگی ضیا، ساتھ دو ہاتھوں میں ہاتھ دو، ساتھ دو ہاتھوں میں ہاتھ دو۔ بلا شبہ ماجد نے عشق وارد ہوا کی نظموں اور گیتوں کو ایک نئے مزاج، آہنگ، ذخیرہ الفاظ اور اپنے زمانے کے نئے تجربات سے روشناس کرایا ہے۔
ان کے گیتوں میں ہمیں اپنی مٹی کی مہک بھی آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. ان کے گیتوں میں تمام بند یا خیال مضمون کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مربوط ہیں. ماجد اپنے تہذیبی ورثے کو اپنے گیتوں میں لے کر ساتھ چلتے ہیں اور محبت کی اور نغمگی کی آمیزش بھی اس میں شامل ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں محسوس ہو رہی کہ ماجد کا موضوع انسان کا ظاہر نہیں باطن ہے. انسان کی وہ شعوری اور تحت الشعوری کیفیات جو اس کے فکر و عمل کی محرک ہوتی ہیں، انہوں نے ان کے اظہار کے لیے نئی زبان، نئی علامتیں، نئی اصطلاحات اور نئے کردار وضع کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے زبان و بیان کے جو تجربے کیے اور جس ذوق شعر کی ترویج کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں ان کی حیثیت ایک ایسے تخلیق کار کی ہے جس نے اپنے الگ اسلوب کی بنیاد رکھی ہے، جس میں بہت امکانات پنہاں ہیں. ان آخری ایک دو بندوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا. کچھ زام ہے اپنی ہستی کا، ہے دوش جہاں پر مستی کا، کیوں میرے مخالف باد صبا، درپیش سفر ہے پستی کا، ہے رنج و علم کا یہ جادہ، میں خواب نگر کا شہزادہ. قسمت سے شکایت کرتا ہوں، یزداں سے الجھتا پھرتا ہوں، ہر سانس مجھے تڑپاتی ہے، جینے کی حماقت کرتا ہوں، چلاک ہے دنیا میں سادہ، میں خواب نگر کا شہزادہ. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.